الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلی آیات میں اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک قبطی کو قتل کر دینے کے بعد جو اچانک آپ کے گھونسے سے مر گیا تھا، آپ مصر سے مدین کی طرف کوچ کر گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ میں ایک معاہدہ ہوا کہ 8 سال تک آپ میرے یہاں خدمت کریں تو میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں گا، اور 10 کر دیں تو آپ کی مرضی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ مدت پوری کر دی اور 8 سال کی بجائے 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہے۔ اسی کو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ، پھر جب موسیٰ نے اپنی میعاد پوری کر دی، یعنی 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کا حق ادا کر دیا، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی صفورہ کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں کر دیا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام سے مصر واپس جانے کی آپ نے اجازت مانگی، حضرت شعیب علیہ السلام نے اجازت دے دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر کے مصر کی طرف چل پڑے۔ تو اسی کو ارشاد فرمایا وَسَارَ بِأَهْلِهِ، اور اپنی بیوی کو لے کر چلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر کے روانہ ہوئے۔ اب جب روانہ ہوئے، سفر کے دوران رات کا وقت تھا، اندھیری رات تھی، جنگل میں پہنچے، سخت سردی پڑ رہی تھی اور راستہ بھی گم ہو گیا تھا۔ اب ٹھنڈی کا موسم ہو، رات کا اندھیرا ہو، کوئی راستہ بھول جائے تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو اس وقت آپ کو کوئی طور کی طرف سے ایک آگ نظر آئی، آپ نے آگ کو دیکھا تو کیا کیا؟ آنسا من جانب طور نارا، طور کی طرف سے ایک آگ دیکھی۔ قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار لعلکم تصطلون۔ اپنی گھر والی سے کہا تم ٹھہرو، مجھے طور کی طرف سے ایک آگ نظر پڑی ہے، شاید میں وہاں سے کچھ خبر لاؤں یا تمہارے لیے آگ کی چنگاری لاؤں کہ تم تاپو۔ کیونکہ سردی بہت سخت تھی تو آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ سے کہا کہ میں جاتا ہوں یا تو کوئی خبر لاؤں گا، یعنی کوئی راستہ وغیرہ معلوم کر کے آتا ہوں، راستہ جو ہم لوگ بھول گئے ہیں میں راستہ یا تو معلوم کر کے آؤں گا، نہیں تو وہ جو آگ جل رہی ہے وہاں سے کچھ چنگاری لاؤں گا، ٹھنڈی بہت زیادہ لگ رہی ہے تو تم اپنے آپ کو تاپنا اور اس طریقے سے تمہیں راحت کا سامان میسر آئے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی محترمہ زوجہ کو اس جگہ چھوڑ کر آگ کے پاس گئے تو برکت والی جگہ میں میدان کے اس کنارے سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ کی طرف تھا، ایک درخت سے یہ آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ آواز آئی کہ فَلَمَّا أَتَاءَ نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ پھر جب آگ کے پاس حاضر ہوا، ندا کی گئی میدان کے دائیں کنارے سے برکت والے مقام میں پیڑ سے کہ اے موسیٰ بے شک میں ہوں اللہ رب سارے جہان کا، یعنی درخت سے آواز آئی کہ میں سارے جہانوں کا پروردگار، میں تیرا رب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ہرے بھرے درخت سے آگ دیکھی تو آپ سمجھ گئے
کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قدرت نہیں ہے، اور انہوں نے جو کلام سنا ہے وہ اللہ ہی کا کلام سنا ہے۔ اور یہ کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنے کانوں سے نہیں سنا تھا، بلکہ اپنے جسم کے ہر جز سے سنا تھا۔ اور جس درخت سے آپ کو یہ آواز دی گئی تھی وہ درخت یا تو عناب کا درخت تھا یا پھر ایک خاردار درخت ہوتا ہے جو جنگلوں میں ہوا کرتا ہے، اس درخت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ندا دی گئی تھی۔ اور پھر جب وہ آواز آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر کافی دیر تک اللہ سے کلام کیا۔ اس سے پہلے 19ویں پارے میں بھی اس واقعے کا ذکر ہوا ہے، 16ویں پارے میں بھی یہ واقعہ گزرا ہے مختلف مقامات پر۔ تو بتایا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اصل میں یہ سوال اس لیے کیا گیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو دیکھیں اور یہ بات دل میں بیٹھ جائے کہ یہ عصا ہے، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد میں یہی عصا سانپ بننے والا تھا۔ تو جب پہلے عصا کو دیکھ لیں گے بعد میں وہ سانپ بنے گا تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، یا آپ کو مانوس کرنا مقصد تھا تاکہ اس گفتگو کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام کی ہیبت کی وجہ سے زیادہ خوف زدہ نہ ہو جائیں۔ تو یہ سوال جو کیا گیا تھا اس کے اندر بڑی حکمتیں تھیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب سوال ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا، یا عصایا، یہ میرا عصا ہے، اتوکل علیہا، اس پر میں تکیہ لگاتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، اس سے اپنی بکریوں پر میں پتے جھاڑتا ہوں، ولی فی محارب اخرى، اور میری اس میں اور بھی بہت سارے کام اور ضرورتیں ہیں۔ اب اللہ کو تو سب پتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کلام کا لطف پایا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر کلام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر کیا ارشاد فرمایا، اس کا ذکر اس آیت کریمہ کے اندر آگے کیا گیا کہ جب یہ بات چیت ہوئی تو رب نے کیا فرمایا، وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، کہ ڈال دے اپنا عصا، فَلَمَّا رَهَاهَا تَأْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، پھر جب موسیٰ نے اسے دیکھا لہراتا ہوا گویا سانپ ہے، پیٹ پھیر کر کے چلا اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک من الآمنین، اے موسیٰ سامنے آ اور ڈر نہیں، بے شک تجھے امان ہے۔ رب سے جب کلام ہوا نا تو رب تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ اس عصا کو زمین پہ ڈال دو تاکہ تم اس کی شان دیکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی عصا زمین پہ ڈالا تھا تو وہ عصا سانپ بن کر کے تیزی کے ساتھ میں دوڑنے لگا اور جو بھی شے راستے میں آتی تھی اس کو کھا جاتا تھا۔ یہ حال دیکھ کر کے اب فطری طور پر یہ تو ایک انسان کی فطرت اور طبیعت ہے کہ آپ کے دل کے اندر کچھ خوف پیدا ہوا، تو رب نے فرمایا، موسیٰ ڈرو نہیں، اس کو پکڑ لو، جب تم اس کو پکڑو گے تو یہ پہلے کی طرح واپس عصا بن جائے گا۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خوف جاتا رہا، آپ نے اپنا دست مبارک اس سانپ کے منہ میں ڈالا تو وہ آپ کے ہاتھ لگاتے ہی پہلے کی طرح عصا بن گیا۔ یہ ایک نشانی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے دکھائی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پر رب سے کلام کرنے گئے تو پہاڑ طور کی جانب سے جو آپ نے آگ دیکھی تھی، اس کا ذکر میں نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے، اور صحرا میں اندھیری رات کے اندر یہ عجوبہ آپ کی نظر کے اندر آیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے وہ سب جو کلام ہوا اس کا ذکر آپ نے پڑھا۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ ابلیس نے ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ اے موسیٰ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ جو کلام کرنے والا ہے یہ رب کا کلام ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کلام میں نے اپنے جسم کے تمام اعضاء سے سنا تو میں سمجھ گیا کہ یہ کلام کسی بندے کا کلام نہیں ہے، یہ پروردگار عالم کا کلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی لیے کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اللہ سے کلام کرنے والا۔ لیکن اللہ سے کلام جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا، ایسے ہی اللہ سے کلام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات رب سے کلام کیا ہے۔
لیکن کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام بغیر حرف اور آواز کے سنا، ایسے ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کا کلام ازلی بغیر حرف اور آواز کے سنا اور بغیر فرشتے اور بغیر کتاب کے واسطے سے سنا، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بن کر کے دنیا میں پہلے ظاہر ہوئے، حالانکہ میرے آقا علیہ السلام تو پہلے ہی سے نبی تھے، لیکن دنیا میں نبی بن کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام بعد میں ظاہر ہوئے۔ تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام رب سے کلام کیا اور پہلے ہی دنیا میں ظاہر ہو گئے تھے، تو یہ خطاب آپ کو دے دیا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہوئے، حالانکہ یہ کلام اور یہ کمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا، ایسے ہی بلکہ اس سے بڑھ کر کے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے، دیدار بھی عطا کیا اور کلام بھی عطا کیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب رب سے کلام کیا نا، تو کلام کا وہ نور آپ کے چہرے پہ آیا کہ کوئی شخص آپ کی طرف دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، کیونکہ ان کے چہرے سے آپ کے چہرے سے ایسا نور نکلتا تھا، تو چہرے کے نور نے آپ کو ڈھانپ کر کے رکھا تھا۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ زندگی بھر آپ اپنے چہرے کے اوپر پردہ ڈال کر کے رکھے۔ ایک دن آپ کی بیوی نے آپ سے کہا کہ جب سے آپ نے اپنے رب سے کلام کیا ہے میں نے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے چہرے سے جب نقاب ہٹائے تو آپ کے چہرے سے سورج کی طرح شعائیں نکل رہی تھی، تو فوراً انہوں نے اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور آپ کے چہرے پہ ہاتھ رکھ دیا اور سجدے کے اندر گر گئی، اور سجدے میں گر گئی آپ کی بیوی اور کہا اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے جنت میں آپ کی بیوی بنائے۔ آپ نے فرمایا یہ تم کو ملے گا بشرطے کہ تم میرے بعد کسی اور سے نکاح نہ کرو، کیونکہ جنت میں عورت اپنے آخری شوہر کے ساتھ میں رہتی ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کلام کیا تھا، جب اس کا یہ حال ہے تو جس پیارے آقا نے کلام بھی کیا اور دیدار بھی کیا، اس پیارے سرکار کے نور کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن وہی صوفیہ نے کہا نا کہ اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے اپنے حبیب کے نور پر، چہرے اقدس پر، آپ کے انوار پر 70,000 پردے ڈال کر کے رکھے، اگر ایک بھی پردہ ہٹ جائے نا تو کسی کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ اور روایتوں میں آتا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر نور کی 40 دن تک ایسی کیفیت رہی کہ جو بھی آپ کی طرف دیکھتا تھا مر جاتا تھا، 40 دن تک یہ نورانیت کی ایک ایسی کیفیت رہی۔ اور حضرت وہب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے بعد 3 دن تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر نور نظر آتا رہا۔ جب سے آپ نے اپنے رب سے کلام کیا تھا آپ نے اپنی بیوی کو پھر ہاتھ نہیں لگایا۔ تو یہ ان انوار و تجلیات کی بنیاد پر تھا جن انوار کا مشاہدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کلام کر کے کیا تھا اور جن انوار کو حاصل کیا تھا۔ تو یہ پہلا معجزہ تھا جو آپ کو دیا گیا کہ جو عصا تھا آپ کے ہاتھ میں وہ سانپ بن کر کے دوڑنے لگا۔ اس کے بعد میں پھر دوسرا معجزہ کیا دیا گیا، وہی کلام چل رہا ہے، اللہ سے کلام چل رہا ہے۔ رب نے کیا فرمایا، اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا نکلے گا سفید چمکتا بغیر عیب کے۔ وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لے خوف دور کرنے کو۔ تو یہ 2 نشانیاں ہیں تیرے رب کی فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ بے حکم لوگ ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ دوسرا معجزہ عطا فرمایا، یعنی پہلا معجزہ تو وہی تھا کہ عصا جو آپ کے ساتھ میں تھا وہ عصا کیا بن گیا، سانپ بن گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنا ہاتھ اپنے قمیض کے گریبان میں ڈال لو، تو بیماری کی وجہ سے جو ہاتھ سفید ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، رب نے فرمایا بغیر بیماری کے سفید چمکدار ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا دست مبارک جب گریبان میں ڈالا تو ویسا ہی چمکدار ہو کر کے نکلا۔ پھر اس کے بعد میں ارشاد فرمایا خوف دور کرنے کے، اب آپ دیکھیں کہ ہاتھ اتنا چمک رہا ہے تو خوف دور کرنے کے لیے
اپنا ہاتھ اپنے ساتھ ملا لو تاکہ ہاتھ اپنی اصلی حالت پر آ جائے، خوف دور ہو جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب واپس اس کو ملایا تو وہ اپنی اصلی حالت پہ آ گیا اور آپ کا سارا خوف دور ہو گیا۔ رب نے فرمایا یہ 2 نشانیاں ہیں، ان 2 نشانیوں کو رب نے عطا کیا اور فرمایا کہ 2 نشانیاں لے کر کے جاؤ الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس۔ کیونکہ اللہ کا نبی جب کسی سرکش کے پاس بھیجا جاتا ہے تو وہ لوگ جب معجزہ طلب کرتے ہیں تو کوئی معجزہ دکھانے کے لیے چاہیے، اللہ نے یہ معجزہ آپ کو عطا کیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں کیا عرض کیا؟ رب کی بارگاہ میں عرض کیا قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، عرض کی اے میرے رب میں نے ان میں سے ایک جان مار ڈالی تو ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ جب میں مصر میں تھا تو مصر کے اندر میں نے ایک قبطی کو گھونسا مارا تو مر گیا تھا، اب اگر میں دوبارہ جاؤں گا تو مجھے پکڑیں گے تو مار ڈالیں گے مجھے وہ لوگ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ کے اندر یہ عریضہ پیش کیا کہ اللہ میں ایک ان کے بندے کو قتل کر کے آیا ہوں، یعنی وہ اچانک میرے ہاتھ سے مر گیا ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے مدین چلے گئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرعون کی طرف بھیجا تو رب کی بارگاہ میں آپ نے یہ عریضہ پیش کر دیا کہ میرے ذمے تو ان کے ایک آدمی کا قتل ابھی باقی ہے۔ ابھی آپ بات کر رہے تھے، اچانک آپ کو یاد آیا کہ جب بچپن میں فرعون کے دربار میں تھا، فرعون کی میں نے داڑھی پکڑی تھی اور انہوں نے آزمائش کے لیے میرے سامنے انگارہ رکھا تھا اور ایک سوئی یا موتی، کھجور یا موتی رکھے تھے، تو میں نے انگارہ منہ میں لے لیا تھا تو میری زبان کے اندر گرہ پڑ گئی تھی۔ تو اب میں جا رہا ہوں ان کو ایمان کی دعوت دوں گا تو مجھ کو بولنے میں دشواری ہوگی، تو اس لیے آپ نے پھر رب کی بارگاہ میں ایک دوسرا عریضہ پیش کیا۔ کیا کہا کہ اے اللہ میرے زبان کی گرہ کھول دے۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یعنی اللہ لوگ میری بات سمجھ جائیں اس کے لیے تو میری زبان کی گرہ کھول دے۔ اچھا یہ ایک دعا کی اور پھر دوسری ایک اور دعا رب کی بارگاہ میں کی۔ رب کی بارگاہ میں کیا عرض کیا؟ آپ نے کہا وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، میرا بھائی ہارون اس کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے۔ فَأَرْسِلُ مَعِي أَرِيدَ أَن يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ، تو میری مدد کے لیے اسے رسول بنا کے میری تصدیق کرے اور مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ یہ ایک بھائی کا پیار دوسرے بھائی کے ساتھ دیکھیں، شاید ایسی دعا کسی بھائی نے کسی بھائی کے لیے کی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کی؟ اے اللہ میرے بھائی کو نبی بنا دے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سرکش فرعون کے حوالے سے جو اندیشے تھے انہیں رب کی بارگاہ میں آپ نے بیان کیا اور کہا کہ اللہ میرے بھائی کو بھی تو نبوت سے سرفراز فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور ارشاد فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرا سوال تجھے عطا کر دیا گیا، یعنی تم نے جو دعا مانگی تھی نا، رب ارشاد فرماتا ہے قال سنشد عضدک باخیک، فرمایا قریب ہے کہ ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی سے قوت دیں گے، وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور تم دونوں کو غلبہ عطا کریں گے، فَلَا يَسِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَ الْغَالِبُونَ، تو وہ تم دونوں کا کچھ نقصان نہ کر سکیں گے ہماری نشانیوں کے سبب، تم دونوں اور جو تمہاری پیروی کریں گے وہ غالب آئیں گے۔ یعنی رب نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ تم جاؤ اس کے دربار میں ہوں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آج کوئی دنیا کا معمولی آدمی کہہ دے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو آدمی بے فکر ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ خود فرما رہا تم دونوں جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو پھر ان کے دل کے اندر کیا کوئی ڈر باقی رہ جائے گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رب نے دعا قبول فرمائی اور اللہ نے آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا، اور رب نے فرمایا تھا نا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، اے موسیٰ میں نے تم کو پیغمبری اور اپنے ہم کلامی سے سرفراز فرمایا اور تمام لوگوں پر زمانے والوں پر فضیلت دی۔
تو یہ فضیلت ساری مخلوق پر نہیں ہے، صرف آپ کے زمانے والوں پر ہے۔ جیسے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ میں نے تم کو فضیلت دی سارے لوگوں پر، کیونکہ اس امت کو اللہ نے دوسری امتوں پر فضیلت دی ہے، اور یہ جو ان کو فضیلت دی گئی ہے وہ ان کے زمانے تک تھی۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کلام کیا، پھر آپ لوٹ کر کے واپس آئے اور جبہ کے پلو کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لیا۔ چونکہ آپ کا ہاتھ جو تھا وہ جگمگایا تھا، تو آپ نے اپنے جبے کے اندر پلو میں اپنے ہاتھ کو لپیٹ لیا۔ فرشتے نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ کپڑا لپیٹ لینے سے آپ بچ جائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، لیکن میں کمزور ہوں۔ پھر انہوں نے اپنا ہاتھ کھول کر کے اس کو سانپ کے منہ میں ڈال دیا، تو وہ جو ہے سانپ بھی دوبارہ عصا بن گیا تھا۔ اور اس کے بعد میں یہ جو معجزات آپ کو دیے گئے، ان معجزات کو لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کسی بھائی نے اپنے بھائی پر وہ احسان نہیں کیا جو احسان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی پر کیا تھا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شفاعت سے اللہ نے ان کے بھائی کو بھی نبی بنا دیا تھا، اور ان کو حضرت موسیٰ کے ساتھ فرعون کے دربار کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دونوں حضرات پہنچے دربار فرعون میں۔ اس کے بعد میں پھر کیا ہوا، آنے والی آیتوں کے اندر اس واقعے کو بیان کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے میں ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے دے۔ اے اللہ قرآن کا نور و مولا اس سے ہم تمام کو معمور فرما دے، قرآن پڑھنے، عمل کرنے اور مولا اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔